والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران اسلام، آج محرم شریف کی 4 تاریخ ہے اور آج کی ہماری اس خوبصورت حسینی محافل کی اس محفل کا عنوان شان اہل بیت حدیث مصطفیٰ کی نظر میں۔ جو رات گزری ہے وہ عنوان تھا اہل بیت کی عزت عظمت شان قرآن کی نظر میں۔ اہل بیت کا لفظ اس قدر معروف اور مشہور ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں نا اہل بیت رسول، بغیر دماغ کو کچھ تکلیف دیے ہمارے آپ کے بچے کے دماغ میں تصور آتا ہے کہ اس سے مراد نبی پاک کی بچیاں ہیں، نبی پاک کے پیارے حسن ہیں، حسین ہیں، خاتون جنت ہیں، مولا علی ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں۔ جوں جوں ہم نبی پاک کے دور سے دور جا رہے ہیں، فتنے ظلمت کی شکل میں، اندھیرے کی شکل میں منڈلا رہے ہیں، اور اتنا زور اور طاقت کے ساتھ فتنے آ رہے ہیں کہ ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ بے شمار فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ ایک علامہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں غامدی صاحب، وہ ٹی وی پہ اکثر دکھائی دیتے ہیں۔ اس ظالم نے کہا کہ اہل بیت سے مراد صرف نبی پاک کی بیویاں ہیں، باقی یہ جو کہتے ہیں حضرت حسن حسین یہ اہل بیت ہیں، اس کا کوئی ثبوت۔ اور آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب پوری دنیا میں یہ آواز پہنچ رہی ہے کہ اہل بیت صرف نبی پاک کی بیویاں ہیں، اور وہ بندہ اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کیونکہ قرآن سے یہی ثابت ہے، بس
یعنی 1450 سال پہ پانی پھیر کے رکھ دیا. اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں پرلے درجے کا کوئی احمق آدمی بھی ننگ دڑھنگ کھڑا ہو جائے تو 4 بندے اس کو بھی ماننے والے مل جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو بھیس وٹا کے آئیں یہ مذہبی سکالر ہیں, یہ بڑے معقولی عالم ہیں, انٹرنیشنل سکالر ہیں. ان کے ماننے والے اور بے شمار. مرزا قادیانی شیطان کی نشانی, اس کے ماننے والے کتنے ہیں. اس طرح اس ظالم نے پورے, اور یہ اکیلا نہیں ہے, پوری جماعت ہے. یعنی سیدھا سیدھا اعلان ہے کہ نہ خاتون جنت اہل بیت ہیں, یہ اہل بیت علی کی ہے, نبی کی نہیں ہے. تو مختصراً آپ کو یہ عرض کروں, یہ نتیجہ ہے قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھنے کا. جب نبی کی حدیث کو ایک طرف رکھ کے قرآن سمجھیں گے تو نتیجہ, یعنی اللہ کو الگ کر لیں نبی کو, کچھ اہل حدیث بن جائیں کچھ اہل قرآن, ادھر بھی بے ایمان ادھر بھی, ہو گیا نا تماشا. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث کا سہارا لینا ضروری ہے, ورنہ قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے رات کو عنوان رکھا تھا شان اہل بیت قرآن کی نظر میں, آج میں نے عنوان رکھا ہے شان اہل بیت حدیث کی نظر میں. اب غامدی صاحب نے جو آیت پیش کی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اس اہل بیت سے مراد صرف ازواج پاک ہیں. یہ ہے ایک مولانا کی اپروچ, یہ ہے اس کی قرآن سے بقول اس کے نکالی ہوئی سوچ. اب ہم نبی پاک سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک پاکستان کے مولوی نے تو یہ کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سے آپ کی بیویاں مراد ہیں. یا رسول اللہ آپ بتائیں اس سے کون مراد ہیں؟ ظاہر ہے قرآن کو جتنا نبی نے سمجھا ہے اتنا اس غبی نے سمجھا ہے. اللہ نے قرآن میں بولا نزلنا الیک الذکر لتبین للناس, میرے نبی قرآن ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے, اب ان کو آپ نے بتانا ہے. تو معتبر بات کون سی ہے, میرے نبی کی یا کسی غبی کی؟ اب یہ میرے سامنے مشکات شریف کی شرح ہے, اس کو کہتے ہیں مرقات. شرح مشکات, یہ حدیث پاک کی کتاب ہے, اور اس میں باب مناقب اہل بیت النبی, کہ نبی پاک کی جو اہل بیت ہے اس کے مناقب, ان کی عظمتیں, ان کی شانوں کے باب میں یہ احادیث جمع ہیں. اب محدث صاحب پہلی حدیث لائے ہیں, پہلی حدیث. اب پہلی حدیث ہے عن سعد بن ابی وقاص, یہ میرے نبی کے صحابہ میں جرنیل صحابی, یہ وہی ہیں لے گئے دریائے دجلہ پہ فوج, آگے دشمن جو تھا وہ پرلے کنارے پہ تھا, کشتیاں وشتیوں کا پل تھا نہیں. اب دشمن ادھر ہے یہ ادھر ہیں, اب کا پار کیسے جائیں, پل تو ہے نہیں.
500-600 صحابہ کا دستہ تشکیل کر کے کہا کون ہے جو اس دریا کی خونخوار موجوں میں اتر جائے؟ ہے کوئی؟ انہوں نے کہا فکر نہ کر. ہاتھ میں ہاتھ دیا سب نے ساتھ، اور نعرہ لگاتے ہی گھوڑوں سمیت خونخوار لہریں، گرمی کا موسم، اترے دریائے دجلہ کی خونی لہروں میں. کہتے ہیں ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا. یہ دریاؤں کے سینے چیرنے والے، یہ پہاڑوں کو رائی بنانے والے، پربتوں کی چھاتیوں کو توڑنے والے، یہ روٹھے ہوں کو جوڑنے والے، یہ کفر کا منہ اسلام کی طرف موڑنے والے، یہ صحابہ ہیں. اور ان کا سالار سعد بن ابی وقاص ہے. اسی لشکر کے بارے میں علامہ اقبال نے لاہور میں کہا تھا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اے تسی کی سمجھو پاکستان دی فوج دے بارے جا کے؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ان کا سالار سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں تھا نبی پاک کے پاس، میرے نبی نے بولا. کب بولا؟ کہتے لما نزلت ہذہ الآیا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ دعا رسول اللہ علیاً و فاطمہ و حسناً و حسینہ. جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے بلایا پہلے کس کو؟ علی آ جا، میری بیٹی زہرا آ جا، حسن بیٹے، حسین آ. اب کان کھول کے بیٹھنا تاکہ دلیل پختہ رہے. ان چار کو بلایا، اپنے پاس کھڑا کر کے فرمایا اللہم اہل بیتی، او سونے اللہ کہیں 15ویں صدی میں کوئی بدبخت دین کا جھوٹا ٹھیکیدار یہ بکواس نہ کرتا رہے حسن حسین اہل بیت نہیں ہے. میرے اللہ آیت تو نے اتاری، کھڑے میں نے کیے، اب سن تو تاکہ قیامت تک جائے میری آواز. اور فقیر قادری لے کے اپنا انداز پڑھ کے عشاء کی نماز کرے جب تقریر کا آغاز، تو بجے سچائی کا ساز اور میری آواز گونجے صدیق پورے کی مسجد میں. میرے اللہ اللہم او اللہ. اے نہیں آکھیا او میری امت، او مولویو نہیں، اللہم او میرے اللہ گویا گواہ رہنا ہاؤلائے اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے.
رواہ مسلم، یہ حدیث کی کتاب میں ہے، مسلم شریف میں، اور مسلم بعض معاملے میں بخاری پہ بھاری ہے، بخاری دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، علماء جانتے ہیں بعض معاملات میں مسلم پہلے نمبر پہ آتے ہیں۔ امام مسلم یہ حدیث مسلم شریف میں لائے، مشکات والے بزرگ مشکات میں لائے، مرقات والے مرقات میں لائے، اور ہم اپنے محبوب کی ذات میں لائے۔ اب میرے نبی نے اللہ سے بولا، ہن میں نے یہ دسو اللہ آکھے کہ اہل بیت اے نے، نبی آکھے نہیں، پھنس گئے کہ نہیں؟ آ گئی جان شکنجے اندر تے ویلنے دے وچ گنا، یہ جو خارجی ناسبی گروہ یزید کو جو رحمت اللہ کہتے ہیں، امام حسین کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت حسین، یہ ہے دال میں کالا کالا، بلکہ دال ہی ساری کالی۔ جب کہے نا کوئی حضرت، امام کا لفظ پی جائے سمجھ لینا کہ نامراد کے دل میں کوئی بیماری ہے۔ اور میں نے یہ دسو، یہ تواڈے محلہ صدیق پورا، یہ تو جامع مسجد ہے نا صدیقیہ، یہ جڑیاں اپاں ریلوے دی جاتے قبضہ کر کے ایک صف والی مسجد بنائیے، او دے مولوی صاحب نو یاد ہیں امام صاحب، مسجد بھی قبضہ کیا ہے ریلوے دی جگہ تے، صف بھی صرف، محراب بھی مسجد چ نہیں لبدا مثال کے طور پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور مولوی صاحب بھی میرے جیسا پتہ نہیں کون ہے، کہتے ہیں امام صاحب، غضب ہے ان پہ خدا کا، اوے تیرا آدھی صف والا مولوی امام ہے لیکن جو میرے نبی کا انعام ہے، جس کو پوری امت کا سلام ہے، اس کے نام کے ساتھ امام لگاتے ہوئے جس کی زبان جلے، بندہ اس کمینے کے ساتھ کیوں چلے؟ اپنی تو تمہیں بڑی غیرت آتی ہے، تھوڑی جماعت دا نام لے لویے تے 2 دن منہ سجائی رکھ دے جی قادری صاحب تو چنگی نہیں کی تھی۔ اب مجھے ذرا بتلائیں، میرے نبی نے، یہ پھر پڑھو علامہ صاحب آگئے ہیں، دعا علیاً، علی کو بلایا، قرآن میں کسی کا نام نہیں، صرف ہے اہل بیت، صرف اہل بیت ہے، کسی کا نام نہیں، لیکن میرے نبی نے نامینیٹ کر کے، اگر میرا نبی صرف کہہ دیتا علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ میرے اہل بیت ہیں، بات پھر بھی فولاد تھی، لیکن میرے نبی نے کہا شک سارے کاٹ دے ماں، فرمایا علی آنا، فاطمہ بیٹی آنا، حسن آ بیٹا، حسین آ، کھڑا کر کے کہا مولا یہ بے ایمان ہو جائیں اگر، تو میرا اللہ ہے گواہ رہنا، علی میری اہل بیت ہے، فاطمہ میری اہل بیت ہے، حسن میری اہل بیت ہے، حسین میری اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ بندہ ایک مرتبہ ہل جاتا ہے، اتنا بڑا مولوی کہہ رہا ہے، ٹی وی پہ روز آتا ہے نا، یہ کہتا ہے حسن حسین اہل بیت نہیں ہے، اب پکا رکھو کہ ملا کی مانے یا رسول اللہ کی مانے، کروڑ نہیں، ارب نہیں،
یہ سکالر وکالر کیا شاید ڈاکٹر ماکٹر، میں کہتا ہوں پوری کائنات ایک پاسے، مدینے آلے دی ایک رات ایک پاسے. یہ ہم جی ہاں حضرت صاحب کہتے ہیں نہ کھوتیاں نو لے کیوں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صاحب کہتے ہیں انہاں نو ٹی وی تے لاندے کیوں نے؟ میں کہ جنہ جنگلاں دے مارے شیر ویندے نو تھنگی دڑ مکیندے نہیں جھیڑے. سمجھ آئی ہے؟ جیتے شہباز شاہین شہباز اقاب مر جاندے ن اتھے کوے آدن اسی شاہین ہے کہ نہیں؟ یہ بس یہ چکر ہے. اس لیے آپ مضبوط ہو جائیں. آپ کو یہ 10 دن ہم نے صرف یہ تبرک کھلانے کے لیے نہیں بلایا ہے. تبرک کا تو بہانہ ہے، ایمان کو تکڑا کرنے کا نشانہ. نہ یہ تبرک کھلانے والے پاگل ہیں اور نہ میں پاگل ہوں. میں ایک شہر ہے گجرات، اس کی سب تحصیل تھی، اب تحصیل ہے، اس کا نام ہے ملک وال. وہاں ایک ذاکر صاحب تھے شیعوں کے، تو وہ ایک اپنا غالباً شیخ صاحب تھے، ان کی بڑی دکان تھی، یہ گروسری وغیرہ جیسے سٹور ہوتا ہے، تو وہ سودا ان سے لیتے تھے. وہ ذاکر صاحب سودا لیتے رہے، پیسے اس کے زیادہ بن گئے. جیڑے ویلے ذاکر صاحب جاوے او پھڑ لوے پیسے کٹ. انہیں آکھیا جے پیسے نہیں دینے تے پہلے مینوں ضامن دے کہ تو پیسے واپس کریں گا. انہیں آکھیا 10 کیڑا؟ انہیں آکھیا خان محمد قادری. شیعان دے ذاکر نو انہیں آکھیا مینوں ضامن دے. انہیں آکھیا ظالم دیا پترا اس ضامن بھی منگے ہی تے کیڑا منگے ہی. وہ بیچارہ منہ لٹکا کے میرے کو لایا، مہربانی کرو میری عزت دا مسئلہ ہے تے مہربانی چا کرو. میں نے اس کو جا کے وہ جو دکاندار تھا، ہاں میں نے کہا اے 10 دیسیں کدوں؟ وہ مینو آدھا ہے سیزن ایچ. سیزن ایچ میں سوچے پڑ گیا منجی دا سیزن ہوئے گا یا کپا دا ہوئے گا یا گندم دا ہوئے گا. پر میں آکھیا اے تے نہ کپا آلا ہے نہ گندم آلا ہے تے نہ مکئی آلا ہے تے نہ جوار آلا ہے نہ باجرے آلا ہے. ایک کیڑا سیزن؟ میں کہ مطلب محرم دے 10 سارے قرضے پار. تانوں نہیں سمجھ آئی ماشاءاللہ. اے تاجر بھی آدھے نسی محباں، اے تواڈی سستی ہے. اے اسے واسطے 10 دن رکھیں تاکہ تسی جڑا جا کے آدھے ویخ نہ لویے، توانوں ڈکا پاون واسطے تاکہ تسی آب زمزم چھڑ کے میلے پانی نہ پیندے رہو. ورنہ مینوں بھی لوگ پیسے دیں دن. آج میں گیا تے 700 کلومیٹر میں گڈی چلائی. کچھ سمجھے جائی؟ میرے نال آلا ستا پیا خیر نال جڑا نال بہ کے سوندا رہندا ہے. وہ آدھا ہے ہن جلے ویلے جاویں مینوں اٹھا لوی. میں کہ ظالم دیا پترا جاندیاں گڈی میں چلائی، گڈی آندیاں میں چلائی، تقریر میں سنائی، تو جاندیاں بھی سوندا رہیا تے آندا بھی تے ہن بھی تو تھکا ہویا ہے. اتھے بھی میں تقریر پہاڑاں دے وچ ساں، تقریر میں کر رہا تے میرے نال بہ کے انج میں رکھ کے ماری. میں آکھیا ہن پھر اج لگ دی تے لگن دے.
انج انہیں سر چکیا. میں کہ فرنٹ سیٹ تے سونا من ہے. میں صبح 5 بجے نکلا گھر سے, 11:30 بجے پہنچا اپنی منزل پہ. وہاں تقریر کی, پھر 2 بجے نکلا, اور یہاں میں نے مغرب کی نماز تھوڑی لیٹ آ کے علامہ صاحب کے ساتھ آ کے پڑھی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, میں کوئی پتھر کا آدمی ہوں؟ اور پھر میں ڈٹ کے ابھی بیٹھا ہوں, ابھی فارغ ہو کے میں نے اندرون بھاٹی جانا ہے, سویرے تو جمعہ بھی پڑھانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب، حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب. اللہ اکبر. پھر بھی تسی انج مرغی دی طرح بہ جاندے ہو جس طرح کوکڑا ہویا ہوئے. یعنی آپ دیکھنا, کل میں رات کو یہاں سے نکلا, پھر میں گیا وہ گوپے رائے, وہاں تقریر کی 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے میں سویا, پھر سڑک سوار. لیکن میں تازہ دم ہوں میری جان. تم ساری رات بیٹھے رہو, یہ رسول کی آل کا نوکر بولتا رہے. اس لیے کہ میرے دل دماغ میں یہ مشن ہے, جذبہ ہے کہ چوکیدار کا کام ہے کہتا رہے جاگ دے رہی ہو, سونے والو جاگتے رہی ہو, چوروں کی رکھوالی ہے. اس لیے یہ 4 دن کی زندگی ہے, اللہ کرے کسی کے نام لگ جائے. تے میں اس, اور پھر جڑے ویلے میں نے تقریر مکانا, انہاں میں نو چوک کے گڈی اچ بٹھانا, تبرک تو کلیاں کھانا. نہیں سمجھ آئے؟ تے پہلے بھی آدن پہلے بھی نہ کھامی, کیوں آدن پھر تیری تقریر دے سر نہیں ہوندی. نہیں سمجھ آئی؟ جدوں دا محرم شریف تو پہلے دا میں روٹی راج کے نہیں کھا کے ویکھی, اس واسطے آدن سر نہیں لگ دی. جڑے اے بابے بیٹھن ادھن بھکھا بٹیرا چنگا لڑتا. اب ذرا غور سے سننا, ان ظالموں نے جو آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, میرے نبی کی گواہی تو سن لی. اب سنیں, جس آیت کو پڑھ کے ان ظالموں نے میرے نبی کی پوری اہل بیت کو آؤٹ کر ڈالا, اب نبی سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ اہل بیت ہے اس سے مراد کون کون کون؟ اب یہ حدیث بھی مسلم شریف کی درجہ اول حدیث ہے. اس کا راوی نہیں راویہ ہے, راویہ بھی بیٹی نہیں سب کی ماں, اور ماں کا نام حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ. ہے ملکہ ملک صداقت دی, صدیق دی صاحب زادی. ہے ملکہ ملک صداقت دی, صدیق دی صاحب زادی, قسم خدا دی. کیا شان ہے میرے نبی کی اس پاک زوجہ کا. یہ اہل بیت میں اول ہیں, لیکن ان کا سہارا لے کے نبی کی باقی آل کو نکالنے والوں کو پیغام ہے کہ یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے, یہ چکر بازی نہیں کرنے دیں گے, یہ فراڈ قرآن کے ساتھ نہیں کرنے دیں گے. ہم مر نہیں گئے, ابھی زندہ ہیں. اب نبی پاک سے پوچھتے ہیں یہ جو آیت میں ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, حضور یہ کون ہے؟ ہم سب کی ماں, بلند نشان, ام المؤمنین حمیرہ.
میرے نبی حضرت عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے. حمیرہ کا مطلب ہے خالص چمکتا سونا. چاندی ہے نا جڑی چاندی چمک دی بڑی ہے پر کپڑے تے رگڑو تے کپڑا کالا, سونا سونا ہوتا ہے. اس لیے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی پاک زوجہ ہماری ماں, ہم سب پہ ان پہ قربان, وہ فرماتی ہیں قالت خارج النبی غداتن, ایک صبح کو میرا سونا مدنی گھر سے نکلا, علیہ مرتن مرحل, حضور کے بدن کے اوپر ایک کملی تھی نقش و نگار والی, بڑے پیار والی. ایک ہووے سونا تو کملی سونی, نہیں سمجھ آئی. ایک بندہ سونا تے سنگار بھی کر لوے مار نہیں چھڑے گا. حسین کوئی شباب وچ ہا, حسین کوئی شباب وچ ہا, شور محشر نقاب وچ ہا, گزر دیں لاشیں دے ڈھیر لئی گے, اجن تک قاتل حجاب وچ. میرا نبی سونا اتے کملی بھی پا لئی نقش تے نگار والی. بتا کون رہی ہیں ام المومنین, کہتی ہیں اور مرتن مرحل من شعر اسود, کالے والا آلی ہوندے نا جانوراں دے کالے وال, اٹھاں دے بھیڑاں دے, او کالے والاں دی بنی ہوئی, اس واسطے دن کملی کالی. ہائے ہائے, گورا گورا مکھڑا تے اتے کملی کالی. یہ بڑا عجیب مرحلہ. ام المومنین فرماتے ہیں سرکار کملی میں لپٹ کے جو کالے سیاہ بالوں کی بنی تھی آپ نکلے تو اچانک فجاء الحسن ابن علی, اچانک حسن ابن علی آ گئے. فادخلہ, حضور نے اس کالی کملی میں اسے چھپا لیا. ثم جاء الحسین, پھر حسین آ گئے. فداخل معہو, حسین آ کے آپ پہ ہی داخل ہو گئے. فرق سمجھے. حسن کو داخل کیا, حسین آئے تو آپ پہ انہیں آکھے چلو بھائی اور ہی تو میں بھی آیا, پروگرام اتوں سی. حضرت حسین بھی آ کے داخل ہو گئے. ثم جاءت فاطمہ, پھر بی بی فاطمہ آئیں. فادخلہا, حضور ہاتھ پھڑ کے آئے, تم بھی اندر آ جا. ثم جاء علی, پھر علی آ گئے. فادخلہ, حضور نے علی کو بھی پکڑ کے کالی کملی میں چھپا لیا. ثم قالا, پھر میرے نبی نے ان چاروں کو کملی میں چھپا کے کیا پڑھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ جی, رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سن چکے ہو کہ بعض معاملات میں امام بخاری دوسرے نمبر پہ, امام مسلم پہلے نمبر پہ آتے ہیں. یہ پہلے نمبر کا معنی ہوا محدث یہ حدیث لایا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضور کے دروازے پہ, اب تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں, حضور کے دروازے پہ کسی نے ہاتھ لگایا. کملی والے نے بی بی ام سلمہ کو فرمایا ذرا ویکھ کون آیا. بی بی ام سلمہ نے جو دیکھا کہا علی یہ نال فاطمہ ہے, نال حسن نے, نال حسین نے, اے دوویں بچے صغیر بھی نال نے. حضور نے فرمایا آن دے,
اب آئے حضور نے کیا کیا؟ فَأَخَذَ الصِّبْيَانَ، حضور نے دونوں بچوں حسن حسین کو پکڑا، وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، پکڑ کے گود میں بٹھایا، فَقَبَّلَهُمَا، کدے نبی انہوں چمے۔ میرے نبی نے دونوں کو پکڑا، گود میں بٹھایا، پھر بوسے لیے، دونوں کو چوما، وَاعْتَنَقَ عَلِيًّا بِإِحْدَى يَدَيْهِ، پھر اب بیٹھ گئے نا، گود میں حسن حسین آ گئے، مولا علی کو پکڑ کے ادھر لے لیا، بغل میں لے لیا، ایسے بغل میں لے لیا۔ بی بی فاطمہ اکیلی رہ گئی، ہاتھ پھیلا کے کہا تو کی ویکھ دی کھلوتی ہیں، آجا۔ ہون معاملہ بن گیا انج، ادھر علی، ادھر زہرا، گود میں حسن حسین۔ اب میرے نبی نے کیا کیا؟ مقبل فاطمہ، پھر ادھر منہ، پہلے تو چومتے رہے نا دو شہزادوں کو، اب ادھر منہ کر کے پکڑ کے بی بی فاطمہ کا سر نیچے کیا، پھر قبالہ، بوسا دیا، چوما میرے نبی نے اپنی لخت جگر، نور نظر، اللہ اکبر۔ ان ترے بندیاں نو تے نبی نے چوم لیا تے باقی بچ گئے۔ علی داماد، حضور نے پھر ادھے منہ پھیریا تے پھر پکڑ کے علی نو چومیا۔ جنہاں نو نبی چومے تے مولوی کسی اور گلی وچ گھومے، اللہ کرے ایک کتھے سبزی منڈی وچ سومے تے لتر ساڑے ہاتھے جا جامن، اچھا ہی نہ دی لتریشن کریے۔ وہ بیمانو تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ ان کو اہل بیت سے نکالتے ہو۔ ہے کسی کی مجال، نکالیں فاطمہ کے لال۔ آپ کہیں گے قادری صاحب یہ لگتا ہے کوئی نئی بیماری ہے، میں کہہ رہا ہوں نئی بیماری نہیں، بیماری بہت پرانی ہے۔ رات میں کچھ وعدے بھی کر گیا سا، مجھے یاد ہے وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک وعدہ میں نے یہ کیا تھا کہ یہ جو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بظاہر تو ٹھیک، جواب بھی میں نے رات کو دیا تھا ایک، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ادھورا ہے، حالانکہ اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے، پھر بھی ادھورا۔ کب ہوگا پورا؟ جب کہیں گے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ، جب آئے گی درود میں آل، پھر ہو جائے گا کمال، پھر راضی ہوگا رب ذوالجلال، پھر خیال رکھے گا آمنہ کا لال۔ لیکن تسی پوچھو نا نال، قادری صاحب بخاری ساری فلور لائے او دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی چکر اب بتاتا ہوں، گلاں تے ذرا کڑویاں آ گئیں تے میرے کول پانی تو سوا کچھ نہیں جو میں میٹھی چیز کھا لواں تے میٹھی گل کراں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت حسن بصری، یہ ہے تابعی رسول، ہمارے صوفیاء کی دنیا میں یہ خلیفہ ہیں حضرت مولا علی کے۔ کن کے؟ ہن جیڑا بندہ مولا علی دے ہاتھ وچ تے اے پلیا نبی دی گودی وچ
बीबी उम्मे सलमा दी गोदी विच ए हज़रत हसन, हज़रत इमाम। और याद रखो जब हदीस के अंदर आए ना कालल हसन, तो उससे मुराद इमाम हसन नहीं होते, उससे मुराद होते हैं हसन बसरी। जब भी हदीस में आए मुतलकन कालल हसन ने ये कहा, तो क्या समझेंगे पढ़े लिखे लोग? हज़रत हसन बसरी ने कहा। हदीस की दुनिया का इमाम, फ़िक़्ह की दुनिया का इमाम, ज़ुहद की दुनिया का इमाम, ताबई रसूल, सहाबा का यार हज़रत हसन। अब आपने जो कुछ हदीसें वो हैं, इनको कहते हैं मरासील हसन। हुण तुहानू मैनू अलिफ बे पढ़ानी पै गई, फांसी गया। मरासील एक है हदीस मुरसल। मुरसल हदीस उसको कहते हैं कि ताबई नबी का ये ना कहे कि मुझे मौला अली ने बताया, सीधा कहे काला रसूलुल्लाह ने बोला। हुण सुनने वाला अगर समझदार है आखेगा ये बंदा नबी नूं ते मिलिया ही नहीं, हजूर दे कोले बैठा ही नहीं, ते आदा हजूर ने फरमाया जरूरी है कि विच कोई होर बंदा होना चाहिए है जिन्हें नबी कोलू सुनिया होवे। हज़रत हसन बसरी अक्सर औकात कह देते काला रसूलुल्लाह। अगले एक दिन फड़ लिया, उन्हें आख्या ते तदलीस है, तुसी सहाबी दा ना खाई जांदे हो, हदीस नबी दी डायरेक्ट सुनाई जांदे हो। आपने जवाब में क्या कहा? आपने फरमाया मान ले। उन्हें आख्या में मान लवीए। आपने फरमाया मैं सच्चा आदमी हूँ, मेरी गल मान ले, इतबार कर। ओए मैं बदर आलियां नाल फिरदा रहा, मेरी बात मान मेरी जान, मैं ठीक कह रहा हूँ, सच्चा आदमी हूँ, सच्चे लोगों का साथी हूँ। लेकिन लोगों ने मजबूर किया कि बताओ वो कौन है जिससे तुमने सुना, नाम क्यों नहीं बताते हो? हदीस सुनाते हो, बीच वाले रावी का नाम क्यों नहीं लेते हो? आपने गर्दन की तरफ इशारा किया। तो अजे भी समझ नहीं आई, अब मैं समझाता हूं। इधर इशारा किया, उन्होंने का मतलब फरमाया हज्जाज बिन यूसुफ लानती जिंदा है और मैं नाम जान के उस रावी का नहीं लेता। अगर उसका नाम मेरी जुबान पे आएगा तो आते ही वो नाम जुबान पे ये सर कट जाएगा। इतने बड़े दुश्मन हैं उस नाम के कि मैं नबी की हदीस, तुम क्या मैं हसन भी उस बंदे का नाम नहीं लेता कि खतरा ये है मेरे लब पे उसका जिक्र आएगा और हुक्मरान मेरी गर्दन उड़ा देंगे, ये शर्म भी नहीं करेंगे ताबई ये रसूल है, औलिया का बादशाह है, ये भी नहीं सोचेंगे मेरी गर्दन काट देंगे। जुबान नहीं काटेंगे, आंख नहीं निकालेंगे, हाथ नहीं सीधा, गर्दन काटेंगे। मुहद्दिसीन ने कहा आहिस्ता से बता तो सही वो कौन है जिसके नाम लेने पे इतनी सख्त पाबंदी है हाकिमों की तरफ से कि नाम लो तो गर्दन काट देंगे। आपको रो पड़े, आंख में आंसू आए, कहा उसका नाम अली है। ये वक्त भी आया है
ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں، آپ نعرہ حیدری لگا رہے ہیں، میں سپیکر پہ ان کا ذکر کر رہا ہوں، ہمارا ہاتھ بھی کوئی نہیں پکڑنے والا کہ کیوں کر رہے ہو۔ 15ویں صدی ہے، اور علامہ صاحب یہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا، صحابہ زندہ تھے، علی کے نام لینے پہ صرف پابندی نہیں تھی، جو علی کا نام لیتا تھا گردن اتار کے دھر دیتے تھے۔ علی کل تیرے نام لینے پہ پابندی ہے، آج گلی گلی میں تیرا نام ہے۔ عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی، کس بات نے رونے نہ دیا۔ ان سے لپٹ کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، ان سے لپٹ کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دی۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، ہائے ہائے، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، جن کو شدت حالات نے رونے نہ دیا۔ نبی، میں حسن حسین کا نہیں کہہ رہا، مولا علی کے نام لینے پہ اتنی سخت پابندی کہ نبی کی حدیث بھی محدث بیان کرے تو علی کا نام زبان پہ نہ آئے۔ پر میرے رب نے کہا فکر نہ کر، یہ ہے ان شان اکا ہوا لبتر، مدنی فکر نہ کر، تیری آل کا دشمن کر دوں گا ابتر، اور تیری آل کا ذکر ہوگا در در، گھر گھر، نگر نگر۔ پوچھتے ہو کیوں ذکر کر رہے؟ اس لیے کر رہے۔ کتاب کا نام بھی لے دوں تاکہ کوئی مولانا صاحب بیٹھے ہوں تو کہتے پتہ نہیں کیڑی کتاب ہے جو پڑھی ہے۔ تدریب الراوی، تدریب الراوی یہ اصول حدیث کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی کتاب ہے، یہ اتھینٹک کتاب ہے، یہ صرف علماء جانتے ہیں۔ جس علی کے نام لینے پہ اتنی سخت پابندی، لیکن میرے رب نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا، تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم تو نے ایک اسماعیل کی گردن پہ صرف چھری رکھی ہے، اب تجھے بدلہ یہ دوں گا کہ ریت کے ذرے کم ہیں، ستارے کم ہیں، میں تیری اولاد کو اتنا پھیلاؤں گا، ریت کے ذرے کم، تیری اولاد زیادہ، ستارے کم، تیری اولاد زیادہ، تیری اولاد سے برکتیں دوں گا دنیا کو، کیونکہ تو نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی ہے، خواب سچا کیا ہے۔ مجھے یہیں سے یقین آ گیا کہ اس نے تو چھری رکھی ہے، اسماعیل بچ گیا ہے، لیکن ذکر کا عالم یہ ہے، ذکر
حضرت ابراہیم کو تورات میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کہا کہ تو نے ایک اسماعیل میری راہ میں دیا، بدلے میں کیا کروں گا؟ ریت کے ذروں سے زیادہ تیری نسل پھیلاؤں گا، آسمان کے ستاروں سے زیادہ تیری نسل پھیلاؤں گا۔ یہاں پر رک کے اہل دل کہتے ہیں اس نے ایک اسماعیل دیا اور جس نے پورا گھرانہ دے دیا اس کی اولاد پھیلے گی، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا ان کا وعدہ تو قرآن میں کر چکا ہوں، قرآن میں کر چکا ہوں، اتنی برکت دوں گا، اتنی برکت دوں گا، اتنی برکت دوں گا، ایک زین العابدین بھر دوں گا ساری زمین۔ اجے بھی نہیں آیا تو انہوں یقین؟ ایک زین العابدین ہے لیکن سیدوں سے بھر گئی زمین ہے۔ ہمیں اپنے رب پہ پکا یقین ہے، اور اتنی بھری زمین، لاہور شہر بندہ جب آتا ہے پہلے ہی بھاٹی جاتا ہے، کیونکہ وہاں زہرا کا بچڑا سویا ہوا لکھ داتا ہے۔ پھیلائے کہ نہیں؟ برکت دی کہ نہیں؟ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، برکت دی کہ نہیں؟ کتنی دی؟ ہر نماز میں کہا کہ پڑھو اللہم بارک، یہی لفظ کچھ اور دے نہیں، برکت سے بارک، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ رب آکھیا مانگ ذرا برکت، تے ساریاں کولوں منگوا مانگا، آکھو ربا برکت دے کہ دے ویچ شیخاں راجپوتاں ملکاں بٹاں گجراں چودھریاں مولویاں نہیں، نبی کی آل، اور نبی کی آل میں فرسٹ ہیں فاطمہ کے لال۔ اور کہہ یہ رہا تھا کل وہ وقت تھا مولا علی کے ذکر پہ پابندی، نام پہ پابندی، لیکن آج گلی گلی علی علی، واہ بھائی واہ، واہ منڈیا واہ، کمال یہ مطلب ہے انہیں تے رنگ چڑھ گیا۔ چلو شکر ہے کچھ تک تو انہوں بھی پلے پیا، میں سمجھا کہ اجے تسی دہی کھا کے ستے ہوئے۔ اب ذرا آگے جو اصل بات میں کہہ صلی اللہ علیہ، ابھی آپ کو یہ نکتہ سمجھ نہیں آیا، جب علی کے نام لینے پہ پابندی تھی تو یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رہنا، آل کا بیچ میں نام نہ آئے ورنہ سر جائے گا، اس لیے آل کا نام چھپایا۔ یہ نبراس کے شرح عقائد کے حاشیے کو پڑھیے گا کہ اس کے اوپر لکھا آل کے لفظ کو چھپایا گیا، لیکن رب تو تک رہا تھا، اس نے کہا کب تک چھپاؤ گے، کب تک پہرے بٹھاؤ گے، رب کے رسول کے اور آل کے بیچ کیسے آؤ گے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دشمن تمہارا ابتر ہوگا، تمہارا ذکر در در ہوگا، گھر گھر ہوگا۔ بادشاہوں کے ذکر مٹ گئے لیکن میرے نبی کی آل کا ذکر ہر دور میں غالب رہے۔ اس دور میں جب ظلم کی چکی چلتی تھی، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، یہ اسی بدبخت کا بیٹا ہے جس کا نام اب لے رہا ہوں، ہشام بن عبد الملک۔ عبد الملک کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا، اب ہے اس کا بیٹا ہشام۔ اب ایسے ظالم
حجاج بن یوسف جس نے 1,20,000 بے گناہ تابعین، علماء، زہاد، فقراء کو مار ڈالا. کتنے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کروا دیا کہ ہر امت اپنی امت میں سے، ہر امت اپنے میں سے خبیث ترین بندہ لائے، مقابلہ اللہ نے کروا دیا کہ سب سے ذلیل کمینہ بندہ ہر امت میں سے لایا جائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اے بازی اسی جیت جاواں گے. انہاں آکھیا تواڈے کول کوئی بڑا ہی بدبخت تے کمینہ تے نیچ تے پلید ہے. فرمایا ہاں اکو حجاج بن یوسف پیش کران گے، سارے کمینے تھلے. ایسا غلیظ انسان، نیچ بدتر انسان، 1,20,000 خالص مسلمانوں کا قاتل. یہی سی لعنتی کا کردار ہے. اللہ اکبر. نام نہیں لینے دیتے، ذکر نہیں کرنے دیتے، لیکن اسی دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں پابندی ہے. ہشام بن عبد الملک، ایک ہوندا ہے بادشاہ، ایک ہوندا ہے بادشاہ زادہ، ایک ہوندا ہے الو، ایک ہوندا ہے الو دا پٹھا. ہن سمجھ آئیے، بادشاہوں سے زیادہ خطرناک ان کے گورنر سے خطرناک گورنر کا بیٹا، وزیر اعلیٰ سے خطرناک وزیر اعلیٰ کا بیٹا، وزیر اعظم سے خطرناک وزیر اعظم کا بیٹا، صدر سے خطرناک، جنرل سے خطرناک اس کا بیٹا، کیونکہ اس میں دونوں صفتیں ہیں. اب بیٹا ہے وقت کے شہنشاہ کا، اس کی گردن میں گاڈر ہی گاڈر ہیں. آیا کعبے میں، آگے پولیس، پیچھے پولیس، دائیں فوج، بائیں فوج، فوج کا پہرا، اوپر سنگینیاں، اور آیا بیچ میں، اور آ کے اس نے ایک کعبے کا چکر دیا، دوسرا لیا، اب اس نے چکر پہ چکر لگایا. اب اس کے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ حجر اسود کو چوموں. اس نے سب کو کہا تم ذرا پاسے ہو جاؤ، مجھے ذرا آزاد کرو، میں آزاد ہو کے حجر اسود کا بوسہ لے لوں. بس پولیس ہٹی، فوج پیچھے گئی، اس نے اکیلے ہو کے چومنے کا پروگرام جو بنایا. اے یمنیاں کالیاں دا ایکو جتھا جو آیا، انہاں کنگ صاحب نو جو چایا اتھے جا وگایا. کپڑے پھٹ گئے، مٹی چ اٹ گئے، سارے پیچھے ہٹ گئے، فوجی بھی پلٹ گئے، سارے نشے کٹ گئے، فرشتے اتھے ڈٹ گئے. اب اٹھا کے لے گئے، جا کے آب زمزم والی دیوار کے بادشاہ سلامت کو بٹھایا، بٹھا کے آب زمزم پلایا. جب ذرا ہوش آیا تو پھر باڈی گارڈوں نے فرمایا مزہ آیا، بڑا تو کلا ٹریا سے کہ میں بھی. اے شدے سچے نے. زرداری آیا نا اگلے دن، پتہ نہیں ہون بھی تھے خیر نال ہونا ہے، وہ آکے میں نو 5 وڈیاں گڈیاں چاہی دیاں بم پروف، انہا مسلمانہ دے خون دے وچو کڈ کے پٹرول بھی پاؤ تے گڈیاں بھی لے آؤ. اور میں آکھیا بم پروف ہے کی کافی ہے، انہوں 5 کیوں چاہی دیاں ہون سمجھ آن دی ہے کہ بم پروف ہی 10 سجے کھبے تے پھر لترو لتری کرتوت ایو جن تے پھر حال بھی انجی ہونا ہے. اب بادشاہ زادہ تھا، فوج پولیس تھی، اور اس کا سطوت شوکت سکہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن ہکے ویلے لوکاں چاہ کے انہوں نے تیرے پیو دا کعبہ ہے، جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے. ہون شودے دا سا نہ اتے آوے، اے تسی جٹ دے پوترو تسی تے سہ جاندے ہو نا 2-4 تے اے جڑے ہوندے نا 90 کلے جٹ دا ایک لگے تے سا اتے دا اتے ہی. ہون بیٹھا انج پیا کردا ہے، انہاں آکھیا سرکار ہن ایتھے ہی بیٹھو، پھر نہ کتے کعبے والے پاسے ٹر پینا. اجے وہ بیٹھا سی، اچانک حرم شریف کے دروازے پہ ایک پتلا پتنگ
सोने जैसा रंग, गले में दरूद का दरूद दी वंग, और एक आवाज आई, जा इब्नो रसूलिल्लाह, और रसूल दा पुत्र आया। जहां जहां किसी का पांव था, पांव में पड़ गई जंजीर, कोई हेल ना सका, आ रहा है मोमनू का पीर। दाएं वाले दाएं रुक गए, बाएं वाले बाएं रुक गए, कोई कदम उठा न सका, आगे पीछे जा न सका। आने वाला आया, सर को झुकाया, पलकें भीगी भीगी, सीधा हजर अस्वद के पास आया, आके हजर अस्वद पे मुंह टिकाया। एक बंदा भी अदब की वजह से न पीछे गया न आगे आया। अब बादशाह बड़ा ही शर्माया, ए दूजा चन किधरों चढ़ आया। एक शहजादे का यार था ना शाम का, उसने आके, उस बेवकूफ को समझ नहीं थी ना, आके पूछने लगा, सरकार आपानू ते चुक के मारे अगलियां, हालांकि असा ते हाके माई ना दे, ए फकीर कौन है कि एक भी आदमी सांस भी ऊंचा नहीं ले रहा, ये कौन है? अब उसने खिफ़त मिटाने के लिए कहा, पता नहीं है, पता नहीं ये कौन है। फरजदक बूढ़ा शायर फरजदक खड़ा था, उसने सुन लिया कि बादशाह ज़ादा कह रहा है पता नहीं कौन है। उसने कहा, शहजादे खिफ़त ना मिटा, हक ना छुपा, मेरे को ला, मैं तुझे बताऊं ये कौन है। अब वो शायर बोला ऊंची आवाज में, सारे हाजी कान लगा के सुन रहे हैं। उसने कहा, ये वो है जिसे हरम भी जाने है, काबा भी पहचाने है, जिसे इस काबे की हरम की जमीन भी पहचाने है, ये आसमान भी जिसे पहचाने है, जिस पे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, दुनिया सलाम पढ़ती है। तू नहीं पहचानता, इसे ज़मीन काबा पहचाने, इन्हें सारा हरम पहचाने, इन्हें इस काबे की ईंट ईंट पहचाने, इन्हें काबे के खिलाफ का एक एक धागा पहचाने। तू ना जाने पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने तू ही न जाने, दुनिया सारी जाने है। मिट्टी में मिला के रख दिया बाबे ने, फरजदक ने बर्बाद करके रख दिया। अब न मुंह ऊपर उठाने के काबिल। पुलिस के बड़े अफसर को बुलाया, कहा जंजीरों में इसे जकड़ लो। फितरत नहीं गई ना, जंजीरों में जकड़ लो इस बुढ़े शायर को जो इनके तारुफ करवा रहा है, हरम में आले नबी के कसीदे सुना रहा है। जकड़ लो इसे, पकड़ के जाके मक्के की जेल में डाल दिया हजरत फरजदक को। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब पीछे पलटे, अपने हुजरे में आए, लोगों ने कहा, सरकार आप लोगों की तारीफ में बेचारा पकड़ा गया, जंजीरों में जकड़ा गया, आपने जेबों में हाथ डाला, 1200 रुपया था निकाला या 12,000 निकाला, निकाल के फरमाया जाओ जेल में फरजदक बाबे को दे आओ और उसे कहना तूने हक अदा किया नबी की आल का। अल्लाह हम परदेसी हैं, हम तेरी और मदद तो न कर सके, लेकिन ये रख ले वो रोया जेल में,
اس نے کہا اللہ جانتا ہے میں نے پیسوں کے لیے تمہارا ذکر نہ کیا، تمہاری تعریف نہ کی، میں نے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پرانے لوگ آل نبی کا ذکر اس لیے بھی کرتے تھے تاکہ قبر حشر بن جائے، قبر میں روشنی آئے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے بھی کہا 10 دن ایسے ہی منائیں گے اور تو پلے کوئی نیکی نہیں، ہو سکتا ہے میرا نبی کہے میری آل کے میراثی آ گئے ہیں، میرے صدیق کے نوکر آ گئے ہیں، میرے عمر کے منگتے آ گئے ہیں، میرے عثمان پہ قربان ہونے والے آ گئے ہیں، میرے علی سے پیار کرنے والے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جنتی جنتی، سبحان اللہ۔ اب ذرا اب عجب رہا کہ جب اس نے کہا میں نے تو یہ ذکر کیا اس لیے تھا تاکہ میری بگڑی بن جائے، اے قاصد لے جا کے میرے امام کو واپس کر دے، لیکن آپ کے پاس جب وہ پلٹا کے لایا میرے امام نے جواب کیا فرمایا؟ پوری کتاب کھول دی، حقیقت بول دی۔ فرمایا لے جاؤ اسے کہہ دو ہم نبی کی آل والے، ہم زہرا کے لال والے جب دے دیتے ہیں پھر دے دیتے ہیں، جب دے دیتے ہیں پھر دے دیتے ہیں۔ اس سے سمجھ کیا آ رہا ہے؟ کوئی کل کا بادشاہ ہو یا آج کا بادشاہ، جتنی کوئی تن تنے ہم ہمیں میں آئے گا جو میرے نبی پاک کے لالوں سے ٹکرائے گا اس کا ککھ رہ نہیں جائے گا، لیکن ان کا ذکر فرش سے عرش تک۔ ماشاءاللہ، میں وعدے پورے کرن دے چکر وچ ٹائم ہو گیا 10:30، ہن 10۔ آج میں نے بڑی جان چھڑائی ہے، میں نے کہا کہ میں نہیں آنا، انہاں پھر وچ سفارشی پا دیتے، تو فضل کریم صاحب سفارشی بھی پھر اپنے پا دیتے، تو آج میں پھر ظاہر ہے وعدہ کیا ہے تو پھر نبھانا پڑے گا۔ تو آج تو میں جا رہا ہوں، کل پھر دن کے وقت جمعے کو ہے شان اہل بیت صحابہ کی نظر میں، اور رات کو پھر ہے امام حسن میرا سجن۔ کس کا ذکر ہے کل؟ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ مجھے ابھی ہمارے وسیم اور بشارت کہہ رہے تھے جی لکھیا تے آپن او رات نو دوجا عنوان تے تسی الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ میں آکھیا دل نہیں پیا مندا کہ جمعے دے اتے حسن دا ذکر ہوئے تے 2 وجدے نے تے میرے جماعتی بھجدے نے، اس واسطے رات ہوئے گی، جڑے نس جان گے جڑے پھس جان گے۔ ذرا رج کے دل کردہ ہے میں حسن دی بارگاہ وچ اپنے عقیدت دے ارمغان تے تحفے پیش کراں، تساں سن کے تے میں سنا کے۔ ایک کل بھی آؤ گے یا نس جاؤ گے؟ آج پکی ہوئی ہے تواڈے واسطے کھیر، بڑی میٹھی سی، اللہ جاندہ ہے۔ او فقیر آکے تے کھیر دے نعرے ماردہ پہ ہیں یا میرے پہ ماردہ؟ سبحان اللہ، ہاں پیر دے نعرے، سبحان اللہ۔ کھیر تے پیری کو جن نا، پیرانو بھی کھائی جاندے تے کھیرانو بھی کھائی جاندے تے آج اینا میں نو کھیر کھوائی تے نالے آکھیا جٹ صاحب واسطے بھی دعا کریں۔ میں آکھیا ایک دودھ بھی خالص پہ لگ دا ہے، ظاہر ہے یا گجران دی مہربانی ہے یا جٹان دی مہربانی۔
سبحان اللہ. تے کھیر تساں کھانا ہے تے تقریر میں سنانا ہے تے ہن میں جانا ہے تے اج دی معافی کل بیٹھاں گے لمحہ درد آپاں پھر ونڈنا ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کریں دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام. میرے پاک پروردگار ہم تیرا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر، تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کر کے آج اس مسجد شریف میں اس مجلس میں بیٹھے ہیں. یا اللہ جن کے نام پہ پابندیاں لگیں آج ان کا نام گونج رہا ہے، گلی گلی میں، کلی کلی میں، چمن چمن میں ان کا نام ہے. یا اللہ ان حسین ناموں کا صدقہ جن کا نام آ جائے تو پاگلوں کی عقل بھی ٹھکانے آ جاتی ہے. یا اللہ آج ہم نے ان کا نام لیا ہے، فرشتوں کے پروں نے ہمیں تھام لیا ہے. یا اللہ ان کا صدقہ ہماری غلطیاں معاف کر، ہمارے قصور معاف کر، ہم سب کا آنا قبول کر. یا الہ العالمین اپنے محبوب کے آنسوں کا صدقہ بے اولادوں کو صاحب اولاد کر، بے روزگاروں کو عزت کا رزق عطا کر. میرے پاک پروردگار جانے والوں کی قبروں کو روشن کر. میرے اللہ مسجد صدیقیہ کو رونقیں عطا کر. جن لوگوں نے بنائی، جو لوگ یہاں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، آ رہے ہیں، آتے رہے، آتے رہیں گے، میرے اللہ سب کو عزت دے، وقار دے، عزت دے، وقار دے اور جنت والی بہار دے. انہیں اپنا خاص پیار دے، ان کی بگڑی سنوار دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یا الہ العالمین میرے اس بچے کے والد صاحب ہاسپیٹل میں داخل ہیں، دوستو دعا کرو اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. اللہ اور ہمارے ملک عبد الرحمن صاحب کا بھتیجا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.